الحمدللہ ATC کورٹ سے بھی آج 2 بیلیں منظور ہوئی ہیں. یوسف وہیں صاحب موجود ہیں. جی یوسف صاحب بتائیں. افشان طاری کی صنم جاوید کی بھی منظور ہو گئی ہے 103 میں, اور علی حسین کی بھی منظور ہوئی ہے. کتنی خواتین ہیں جو اب وہ ہو جائیں گی بری ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ یہ میں تو کریڈٹ دیتا ہوں الوی صاحب کو بھی, انصاف لوئرز فورم کے وکلا کو, جو ڈے فرسٹ سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں لیڈی ورکرز کے لیے بھی اور اپنے ورکرز کے لیے بھی. یہ جو فرسٹ بیل پٹیشن فائل کی گئی تھی الوی صاحب کی طرف سے, اس میں ہم سرخرو ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری لیڈی ورکرز ہیں, ارونا نعیم شیخ ہیں, اس میں سمیہ اسد ہیں, طیبہ راجہ ہیں, صنم جاوید ہیں, یہ الحمدللہ ایک اب رستہ بن گیا ہے انشاءاللہ. کیونکہ سب سے جو بڑی بات ہے, ہم نے اس میں موجودگی بھی ظاہر کی ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس کے باوجود پروسیکیوشن نے بھی کا بھی یہی الزام تھا, یہ ادھر موقع پہ موجود تھے اور پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پروٹیسٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے, اگر آپ کی موجودگی ادھر تھی, آپ مان بھی رہے ہیں, تو آپ کو یہ بیل الاؤ کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک ڈائریکشن آ گئی ہے انشاءاللہ. جو بھی ادھر لوگ موجود تھے, یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ PTI میں رہنا ایک جرم بن گیا تھا, اب الحمدللہ پرامن پروٹیسٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے انشاءاللہ. ہمارے لیڈی ورکرز کے بعد جتنے بھی ورکرز ہیں 365 کے قریب ہیں جو بیہائنڈ دا بار ہیں, انشاءاللہ اب ان سب کو ایک ایک کر کے اب ریلیز کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ہم انصاف لوئرز فورم کے وکلا آخری ورکر کی رہائی تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. آج ہائی کورٹ سے پہلی ایک اچھی خبر 6 ماہ بعد PTI ورکرز کے لیے کہ آج ہماری ایک لیڈی ورکر روحینہ خان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جلد وہ اپنے گھر پہ بھی ہوں گے. یہ روحینہ خان وہ خاتون ہے جس نے والنٹری اریسٹ دیا تھا 27 جون کو پولیس کو, لیکن اس کو پولیس نے والنٹری اریسٹ کے باوجود بھی سیکشن 54 کے تحت پکڑا تھا. ان کی بیل 2 مرتبہ ATC کورٹ سے خارج ہو چکی ہوئی تھی. آج الحمدللہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ بیل فائل کی اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور اسد گرال صاحب کے کورٹ میں الحمدللہ کہ آج ہم سرخرو ہوئے ہیں. اور اس طرح کی مزید خبریں انشاءاللہ آپ کو اب آنا شروع ہو جائیں گی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور جو PTI ورکر ہیں وہ سرخرو ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو چلان کے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں, انشاءاللہ اگر چلان جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے اور پروسیکیوشن اگر ذرا سی بھی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اسے سموتھ پروسیس کو اگر کنٹینیو کرتی ہیں, تو انشاءاللہ کوئی بھی PTI ورکر جو ہے اس میں سزا کسی بھی PTI ورکر کو نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے جو سزا کے چانسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو خاتون تھی ان کو مرکزی ملزمہ ڈکلیئر کیا تھا یا ضمنیوں میں لکھا تھا, اور یہ کون سا مقدمہ تھا؟ یہ FIR میں نومینیٹڈ تو نہیں تھی, بٹ ان کا جو رول جو ہے وہ مرکزی ملزمہ والا ہی رول تھا. مور دین 100 days ان کو جو ہے وہ جیل میں رہنا پڑا, اور جو کہ ایک ناانصافی تھی. اور اگر کوئی بھی لوگ جو ہے یہ آپ کے لیے بتاتا ہوں کہ 100 سے زیادہ دن جو ہے وہ مرکزی ملزمہ کا کردار دیا گیا تو یہ جیل میں تھی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکزی ملزمہ نہیں تھی, مقدمے میں ان کا نام نہیں تھا, تو خدیجہ شاہ کے کیس میں بھی اس کا نام بھی نہیں ہے FIR میں, مگر جو 161 کا بیان ہے اس میں ہے جو SHO نے دیا ہے, تو کیا خدیجہ شاہ کی بیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ وہ صرف 4-5 لوگ جو مین لیڈرشپ ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی مرکزی کردار FIR میں نومینیٹڈ نہیں کیا گیا. سب کو تتیمہ بیان میں یا تھرو جو ہے وہ ID پلیٹ جو ہے وہ نامزد کیا گیا. اسی طریقے سے جیسے آپ خدیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ خدیجہ شاہ کو بھی بیل جو ہے وہ گرانٹ ہو جائے گی, کیونکہ جو 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایک قانونی بلنڈر یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہی سٹیٹمنٹ بھی 161 کی دے رہا ہے, جو کہ ایک قانونی بلنڈر بھی ہے. تو اسے ہم نے آج ایڈریس بھی کیا کورٹ میں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خدیجہ شاہ سمیت من صنم جاوید یا جتنی بھی ہمارے ورکرز جو ہے لیڈی ورکر یا میل ورکر جو اندر ہیں, انشاءاللہ اب ان قریب جو ہے وہ رہا ہونا شروع ہو جائیں گے, ان کی ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا سلمان آپ یہ بتائیے گا, آپ